الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، کسے نو عزت دین نال عزت گھٹدی نہیں بدی ہے۔ میری گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں جے آئی؟ کسے دی عزت کرن نال اپنی عزت گھٹدی نہیں، بندے دی عزت بدی ہے۔ یاد رکھو، جڑا ہوئے عزت والا، جدے کم چنگے ہون اور خالق نے جس نو عزت دیتی ہوئے، او نیواں ہوئے تے تاویں او دی عزت ہے، او اچا ہوئے تے تاویں عزت ہے۔ اچیاں نیویاں وڈیاں نکیاں اے بہن کھلون دا نا عزت نہیں۔ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی جینیس شخصیت گزرے نے، مشرق دے مسلمانہ دا فخر نے، شیخ سعدی۔ آپ گلستان دے اندر فرماندے نے، گلستان سعدی رحمت اللہ علیہ دیو کتاب ہے کہ محققین یہ کہندے نے کہ اگر سعدی دی یہ کتاب نہ ہوندی تو مشرق ذہنی طور تے 2 صدیاں پیچھے ہوتا۔ ایک کتاب دی اہمیت نو بیان کرن دا طریقہ ہے کہ مشرق نو اس ایک کتاب نے ذہنی طور تے 2 صدیاں آگے کر دیتا ہے۔ او دے اندر آپ ایک جملہ لکھ دیں اس موضوع تے کہ عزت گھٹ دی ہے یا ودی ہے، تو آپ فرما دیں کہ غبار گھٹا اگر آسمان تے بھی چڑھ جائے تے بے قیمت یہ تے غبار ہی۔ ہیرا اگر زمین تے بھی پیا ہوئے تے ہیرا ہیرا ہی۔ تو اصل عزت ہوندی ہے اصولاں نال۔ بندے دے اصول چنگے ہو، بندے دا اخلاق چنگا ہوئے، او دا بندیاں نال برتاؤ اچھا ہوئے، او جتھے بھی بیٹھا ہوئے، او مر بھی جائے تے لوگوں دے دلائیں زندہ ہوتا ہے، لوگوں دی عزت بھی کر دینے، احترام بھی کر دینے۔ حضرت عثمان غنی دا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں تیری اصل شان اوے جڑی تیرے کنڈ پیچھے بندے تیری بیان کریں۔ منہ تے ہر کوئی آندہ جی شاہ صاحب، چودھری صاحب، راہ صاحب، تو اڈی جی کیا بات ہے۔ تیری اصل عزت ہوئے جدو تیرے کو بغیر تینوں ڈسکس کرن تے آکھن بندہ اچھا ہے، پھر سمجھ تو بندہ اچھا ہے۔ ساتھیو رضیدو، حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب، حضرت علامہ مولانا قاسم چاند صاحب بزرگاں دے خاندان نال تعلق رکھتے ہیں، صوفیاء دے ایک سلسلے دے خوبصورت پھول نے،
بزرگ انہاں دے عالم سن، پیر سن، یہ انہاں دی اولاد نے۔ اللہ انہاں نوں بھی اپنے اسلاف دے نقش قدم تے چلدے ہویا حضور دے دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں میرے دوستاں نے اج دی اس بزم نو، محفل نو سجایا ہے، بنایا ہے، تانوی دعوت دیتی نے، منوی دعوت دیتی نے، علماء صوفیاء تشریف لائے نے، انہاں ساریاں نو اللہ اجر دے وے۔ میں عالم شہر تو پوچھا بھی محفل وچ اس من دسیا فلاں فلاں بندے سارے رل کے اسی کرا رہے ہیں، اللہ اس نو بھی برکت دے وے، انہاں نو بھی برکت دے۔ میں ماشاءاللہ آیا تے بیٹھا رہا، دعا اپنے بزرگاں دے خطابات سنے نے۔ میلاد شریف دے موضوع تے انہاں خطاب بڑے خوبصورت طریقے نال تانوں میلاد شریف سنایا۔ ایک ہوندا ہے میلاد، ایک ہوندا ہے مقصد میلاد۔ دیکھو، ایک ہے شہادت امام حسین، واقعہ ہے شہادت امام حسین کہ اینج امام حسین اینج شہید ہوئے۔ ایک ہے کہ وہ کیوں شہید ہوئے، وہ کی چاہتے ہیں جس وجہ تو وہ یزید نہ لڑے۔ یزید نال امام حسین دی لڑائی دی وجہ کی بنی، تو اسی واقعہ یاد کر لیا، وجہ بھول گئے۔ واقعہ شہادت اسی پڑھ دے بھی ہر سال، سن دے بھی ہر سال کہ جی یزید نے اہل بیت تے ظلم کیتا، اہل بیت نال اس زیادتی کیتی۔ اس گل تے نہیں غور کر دے کہ اہل بیت یزید نال کیوں لڑے نے۔ انج نہیں ہویا بھائی حسین پاک گھر بیٹھے ہے تو اٹھو لگا ہے تو اس آکے شہید کیتا ہے تو ٹر گیا ہے، انج نہیں ہویا۔ امام پاک نے وہ دے خلاف اعلان بغاوت کیتا ہے کہ اے ظالم ہے، فاسق ہے اور فاجر ہے اور حکومت دا اہل نہیں، اے دے وچ خرابیاں نے، اے دے نہ لڑنا جائز ہے۔ وہ دے کوڑ حکومت سی، وہ دے کوڑ زیادہ سی، کوفے والے دھوکھا دیتا اور نتیجے دے طور تے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اصل چیز ہے کہ امام حسین دا تے یزید دا اختلاف کیڑیاں گلاں تے آ، اے تے اسی ساریاں ہر سال بہ کے میں بھی تسی بھی اسی روندے ہاں کہ جی امام پاک نال اس بڑی زیادتی کیتی ہے تے ظالم آ، میں کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تے سوچنا چاہیے نا کہ حسین پاک یزید نال کیوں لڑے۔ بیلیاں تو پوچھئے تو آندن یزید شرابی آ، حسین نے اس تو دے نہ لڑے۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا شرابی ہے دے نال حسین دی جنگ ہے۔ بس سجن میری گل دی سمجھ نہیں ہے۔ حسین تے یزید دی لڑائی دی وجہ کی ہے؟ حسین نمازی، یزید بے نماز، حسین حلال کھان والا، یزید حرام کھان والا، یزید شرابی، حسین زمزم پین والا، یزید بے نماز، حسین تہجد گزار، یزید حلال تے حرام دی سیان نہ کرن والا، حسین حق تے کھلون والا، یزید ماں بہن تے بیٹی تے رشتیاں دا خیال نہ کرن والا تے حسین خیال کرن والا۔ اے وہ تعریف ہے جڑی سن لوگ سنے دے، کیونکہ اے تعریف دوویں سامنے رکھ کے رب دا نام ایک واری شیشہ آگے رکھ تے سوچ ساڈے کم یزید نال باڑے رڑ دے یا حسین نال باڑے رڑ دے۔ بھائی توجہ کیتی ہے میری گل؟ آئینہ سامنے ہوندا ہے نا، گھراں وچ آئینے ہوندے، او دے سامنے کھلو، ایک پاسے لکھ کے ہے یزید دے فعل آئے، ایک پاسے لکھ ہے حسین صفتاں آئیاں،
مڑ اپنے ضمیر نو حاضر ناظر رکھ کے کلیاں ڈیرا بھن تیرے کم حسین نال کتنے رل دن تے یزید نال کتنے رل دن. داڑھی یزید بھی رکھی آئے, قرآن یزید پڑھتا ہے, کلمہ یزید پڑھتا ہے, متے تو نہیں ہوئے وہ کسی غیر مسلم قوم وچوا نہیں, وہ مسلمانہ وچوا. اسی بھی مسلمان, یزید بھی مسلمانہ وچوا نہ کلمہ پڑھتا دین منتا. کافرائیں چوتے یزید نہ, مشرکائیں چوتے نہ, مسلمانہ ہی کیوں پیدا ہویا؟ مسلمانہ بچے مسلمان آ کلمہ پڑھتا. سوال ہے کہ حسین نو کیوں نفرت ہوئی ہے یزید تو؟ آخر ابو بکر بھی تو خلیفہ بنے, عمر فاروق بھی خلیفہ بنے, عثمان غنی خلیفہ بنے, ترائے امام اس ویلے مدینے وچ رہندے ہیں. جدو ابو بکر خلیفہ بنے, عمر تے عثمان غنی بنے, ادو مدینے وچ ترائے امام آئے, ابو بکر صدیق دے ویلے, عمر دے ویلے, عثمان غنی دے ویلے. ایک امام علی آئے, ایک امام حسن آئے, ایک امام حسین. تراوے مدینے چاہے وچلے سن علی کھلوتا ہوئے تے پاسیاں نال 18 پتر ہون, انہاں وچ حسن تے حسین بھی ہون, انہاں نال لڑ کون سکدا؟ تو عمر تے عثمان تے علی نال کیوں نہیں, علی پاک ابو بکر تے عمر تے عثمان نال کیوں نہیں لڑے؟ 18 پتر تے انہی میں مولا علی تے کچھ مرید بھی تے نال بن دے, یہ سن 72 لے کے حسین جو لڑ پیا, تو علی کیوں نہیں لڑے؟ ذوالفقار تلوار اجے علی دے کول ہی آئی. یزید نہ لڑن دی وجہ یہ وے کہ اے دے کم او نہیں جڑے مسلمانہ لے ہوندے. سو بھائی حسین دی شہادت دا واقعہ اساں یاد کر لیا, جس وجہ تو شہادت ہوئی ہے یہ وجہ بھول گئے. حسین اصل دے اندر اس خلافت راشدہ نو بدلے جان والے نظام دے خلاف لڑے سن. کہ ابو بکر اپنے بیٹے نہیں بنایا, عمر فاروق اپنے بیٹے نہیں بنایا, عثمان غنی نے اپنے بیٹے نہیں بنایا, مولا علی نے اپنے بیٹے نہیں بنایا, یہ ان باپ تو بعد بیٹا بن رہا ہے, لہذا یہ نہیں صحیح. دوجہ ہے کہ بیٹا نہ اہل ہے, اہل بھی نہیں. بندے آدھے نہیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے بنایا ہے خلیفہ یزید نو, نہ کوئی نہیں بنایا, آپ ہی بن بول گیا سی. ظالم, فاسق اور فاجر, 2 نمبر آدمی, شرابی. لیکن حسین لڑ کے دسیا ہے کہ میں یہ بندے پسند نہیں کرتا. تقریر میری یہ مک گئی ہے. اسی ویکھنا ہونے اج دے مسلمان نے جڑے اسی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسی حسینی ہاں, مولائی ہاں. میں بھی حسینی بھی ہاں تے مولائی بھی ہاں, میں حسینی بھی ہاں تے مولائی بھی ہاں. جے اسٹامپ پیپر لکھنا ہے تے تاں میں لکھا لو, ٹھیک ہے. میں حسینی بھی ہاں تے مولائی بھی ہاں, بالکل مولا علی منن والے, علی علی کرن والے. لیکن سوال یہ ہے کہ اسی نام حسین دا لینے ہاں تے جے کم سارے ساڈے یزید والے ہون تے مڑ ساڈا حسین نال جوڑ کیڑا دا دیں حسین نو بہ کے میں بھی بڑا رونا تے تسی بھی سارے جڑے بیٹھے ہو روندے ہو. پر کیا صرف یہی حسینیت؟ حسین اس واسطے شہید تے نہ ہوئے میں رویا ہے. انہاں فرمایا میں شہید جس تو ہویا دا مقصد شہادت حسین دا ہے کہ جس چیز دے خلاف میں جہاد کیتا ہے وہ چیزاں چھڑ دیا جے جڑیاں میں آنا ہے نہ چیزاں تے عمل کریا ہے. ازی الٹا چلے. میلاد شریف ہے, حضور کیویں دنیا تے تشریف لائے نے, اے ہے واقعہ میلاد.
یہ اچھا ہے کہ حضور دنیا تے کیویں تشریف لائے، لیکن حضور دنیا تے کس واسطے تشریف لے آئے یہ تے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میلاد صرف یہ ہویا ہے کہ تسی 12 ربیع الاول یا میلاد دے مہینے کیلے لایا جے، چنڈیاں لایا جے، جھنڈے لایا جے، سجاوٹ کریا جے تے میلاد دا واقعہ سنیا جے تے لنگر کھا کے گھراں ٹر جایا جے، اس واسطے میلاد ہویا ہے۔ میلاد اس واسطے حضور دا ہویا ہے، جیڑا یہ سمجھدا ہے اس واسطے ہویا ہے وہ غلط سمجھدا ہے۔ یہ میلاد مقصد میلاد ہو رہے، مقصد میلاد یہ ہے کہ حضور جو کچھ توانا کے بیان کیتا ہے، جو عمل دا حکم دیتا ہے، جنہ تو روکیا ہے، جنہ کرن دا حکم دیتا ہے وہ کرو، جنہ تو روکیا ہے انہ تو روک جاؤ، اے مقصد میلاد ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جس کام دا حکم دے وہ کریا ہے، جس تو منع کرے دے تو رکیا ہے، اے دین ہے۔ سارے بیٹھے ہو، میلاد دی چونکہ مقصد بیان کرنا مقصود ہے، تو جے تسی جاگ دے ہو وہ تو میں توڑے نہ گال کرا۔ حضور نہ دی والدہ نے، دائی والدہ نے اپنے سینے نہ لایا، حضور نے دودھ پی لیا، انہوں نے حضور نے دوسرے طرف جی میں ماما لگا دیا نے دوسری طرف لگایا، حضور نے دودھ نہیں پیتا۔ جتنی دیر دائی دا دودھ پیندے رہن، ایک طرف ہوئی پیندے رہن، دوسری طرف نہیں پیتا، کیوں؟ حضور دی رضائی ماں دا ایک اور بھی بیٹا سی، تے رسول اللہ اپنی ماں دی گودچ بھی براد آنکھ نہیں کھاتا۔ تسی کتھوں میلاد لے آئے، براما دا مال بھی کھا جاندے ہو تے میلاد بھی منائی جاندے ہو، تو اڈا کیڑا میلاد ہے؟ تو ان رسول اللہ دی میلاد دی سمجھ نہیں آئی کہ میرے نبی پاک سرکار نے سانو ماں دی گودچ کی درس دیتا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ حضور فرماندے ہیں کہ کسے دا مال غلط طریقے نال نہ کھایا جائے۔ سانو تے بھائی اس طرز دی سوچ ہی نہیں آ رہی۔ ساڈا معاشرہ ایسا ہے بھائی جس بندے نو جندہ مال لب جائے وہ ساری زندگی اس گل تے کیس لڑ چھڑدا ہے ہے ہی میرا۔ وہ کسے زمانے دی گل ہے، قاضی کول ایک چیف جسٹس کول کیس آیا، دو میں فریق حاضر ہوئے، فریق جڑا مدعی سی اس آکھیا کہ جی جڑا بندہ ہے نا مدعا علیہ، اے ساڈی پکائی ہے دعوت اسی کھا رہے ہیں تے اس میرا بچہ غائب کر دیتا ہے تے دیندہ نہیں۔ جج صاحب اس دوجی فریق تو پوچھا بگل کیویں دی ہے دس؟ اس آکھیا جی میں جان لگا سفر تے، میرے کول من سونے دا سی، میرا بڑا ڈاڈا یارا، میں امانت کر کے دے گھر رکھ گیا، واپس آیا میں دے تو پوچھا ہے بھئی سونا دے تے ایسا کیا ہے بھئی سونا تا تیرا ہاں پر بھائیا چوہے کھا گئے۔ میں جی وہ ان دے بچے دی دعوت پکائیے، بچہ اندہ میرے گھر آیا ہے دے بیوی بچے بھی آئے، ایک بچے نے کہاں چاہ لی گیا ہے۔ لطیفہ نہیں گل سمجھانا مقصود ہے، ایک بچے نے کہاں چاہ لی گیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اس ویلے قاضی صاحب آکھیا کدی کاماں بھی بچے چاہے نہیں؟ انہاں کہا جی یہ شہر ہی بڑا عجیب ہے، اتھو دے چوہے من سونا کھا جاندے کان کیڑا بارے بال چین کا۔ اس لئے اس چیف جسٹس جڑا سی اس انہاں کہا بھئی اندہ سونا کاٹ دے، مہربانی کرنی تو میں تین اندر دینا۔
اس آخیا جی آ سونا ہے، تو اس آخیا جی یہ آ ہے۔ مثال دین دا مقصد ہے، گل سمجھان دا ایک مقصد ہے کہ ساڈے کول اسی جتنے بھی ہیں بندے، ساڈے کول کوئی 4 آنے ہون نا تے اسی بینک وچ رکھنے ہیں۔ وہ بینک کنہاں دا ہے؟ انگریزاں دا۔ وہ کافر نے۔ کون نے؟ کافر نے۔ بینک انگریزاں دا ہے، کافراں دا ہے۔ وہ کلمہ کوئی نہیں پڑھ دے، کلمہ پڑھن والے سارے پیسے اتھے رکھ دین، کو راتی برا آ جائے بھئی میں مرنا ہو پیا، میں 50,000 دے تو آندا ہے بھئی میرے کول تے آنا نہیں۔ میں نے نہیں پتا بھی اس چنگا کیتا ہے کس معیار تے پیسے نیس دیتے، لیکن ایک گل تے مننی پوسی نا، بس سن اپنے برا تے اعتبار کوئی نہیں، کافر انگریز تے اعتبار ہے، بہت دے گل جس لے گئے اس کاٹ دینے تے جے ان دے بیٹھا 50,000 تے پیسے تے جانے ہی جانے نے، بیلی بھی گیا وہ اس مڑ لبنے ہی نہیں، تے جے لب پیا تے لڑائی ہونی ہے، دینے کوئی جندہ جن جو لب جائے وہ کھا جانتے کمال سمجھتا ہے۔ ساتھیو ردیدو، میلاد شریف دا مقصد ہے کہ حلال دی روٹی کھایا کرو۔ حرام کھانا میلاد دا مقصد نہیں بھائی میرے ہو۔ میرے نبی نے سن حلال کھان دی تلقین کیتی ہے۔ ساڈا کھانا آرام، ساڈا پینا آرام، ساڈے کپڑے آرام، گھرج ٹی وی آرام، ڈش آرام، فلم آرام، اسی دن رات حرام وچ ڈبے ہاں۔ اسی مڑ نبی دے بھی دیوانے ہاں تے حسین دے دیوانے بھی ہیں تے صحابہ دے دیوانے بھی ہیں۔ بھائیا رب دا نا ہے پہلا مسلمان بنو۔ اے بھائیو پہلے مسلمان بنو۔ اے مسلمان کنوں سدے نے؟ ساڈے وچ اسلام کیڑا ہے؟ سوچن والی تے گل ہے۔ اقبال آکھیا وضع میں تم نصارا ہو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان نہیں جدے ہوندے ادیاں عادتاں ساڈیاں انگریزاں والیاں تے ادیاں عادتاں ساڈیاں ہندوواں والیاں تے انج اسی حضور دے غلام۔ کیڑی غلامی ہے حضور دی ساڈی؟ انہاں دی مہربانی ہے جو مڑ بھی سن پاس کر چھڈن، ساڈے فیل ہون شک کوئی نہیں، اسی فیل ہون والی کسر کوئی نہیں چھڈی، وہ پاس کر چھڈن تے انہاں دی رحمت ہے، انہاں دی مہربانی، انہاں دی کرم نوازی۔ مال بھائیاں دا سن لب جائے، میں بے حیران ہونا، براواں دے ڈیرے ویکھی دے نوں، انہاں ڈیرے ملے ہوندے براواں نے عدالتاں وچ عزی رشتہ داراں دے کیس چلدے پوندے نے، کیس دے کیس جیواندن جی زمین دا روڑا ہے جی ساڈا۔ تو ان نہیں پتا شاید اس گل دا، ایک گل ذہن وچ بحال ہو سارے، جس نے کسے مسلمان دی ایک ہاتھ بھی زمین ناجائز لے لئی، وہ زمین ساری دی ساری تھلے تک کٹی جائے گی۔ یعنی ایک مرلہ ہی تسی کہہ لو، ایک مرلہ کسی زمین کسی مسلمان برا دی زبردستی ہتھیا لئی، وہ ایک مرلہ 7 زمینہ تک تھلے تک کٹ دیتا جائے گا۔ کٹ کے جی میں ایسی درخت کھگنا ہوئے تو ایک کھگی، وہ ساری مرلہ جڑا ہے وہ کھاگ لیا جائے گا، اور ان لوہے دی زنجیر ڈال کے تو اس بندے دے گاڑے چھپا کے آکھیا جائے گا اینو کھیچ، اینو کھیچ بھئی۔ وہ آکھن گے بھئی، وہ آکھے گا بھئی زمین میرے گاڑ کیوں پائی جے؟ تو نہ آکھنا ہے تو آپ پائی سی، تین پتا سی یہ میرا مرلہ نہیں تے تو اپنے مرلے دے نال لڑائی سی، لہذا اینو ہن تو کھینچنا ہے پورے اشرے چ۔ وہ دے گلے وچ زمین ہوے گی تے اگ دی زنجیر اون دے گلے چ ہوے گی تے وہ کھچدا پھردا ہوے گا۔ بھائیا رب دیاں دتیاں بندہ رجدا ہی، دوجیاں دا مال کھادیاں بندہ رجدا نہ ہوئے، ایویں مغالطین بندیاں۔ جیڑا مال اسی جمع کرنے ہیں نا، اللہ قرآن میں فرما دے الذی جمع مالا وعددہ، بندہ مال جمع کردا ہے مڑن گندا ہے، ہن میرے اتنے ہو گئے، ہن میرے اتنے ہو گئے، ایحسب ان مالہ اخلدا،
مڑو یہ گمان بھی کرتا ہے بھائی میرے کو ہمیشہ رہا رہنا ہے مال، ہمیشہ نہیں رہنا۔ ذرا میرے بچے غور نال سننا، بندے قبر جانا ہے، ستے پہ ہونا ہے، او دا مال قبر آ جانا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مشکات باب و اسباق عذاب القبر دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے تے تیرے نبی سونے خبر دیتی ہے، جے نبی تے یقین نہیں تے نبی دیاں خبراں تے بھی یقین کر۔ میرے نبی نے فرمایا او دا مال قبر وچ آوے گا پر پیسے دی صورت وچ نہیں، کالے رنگ دے سپ دی صورت وچ آئے گا، اور قبر وچ آ کے تے او دے سینے تے بہ جائے گا، اور پھر بندہ ڈرے گا۔ جدو بندہ ڈرے گا تے او سپ بول کے عربی وچ آکھے گا، اس بندے نے عربی دی سمجھ آئے گی نا کہ میرے تو ڈردا کیوں ہے؟ انا کنزکا وانا مالکا، میں تے تیرا خزانہ، میں تیرا مال ہم، دنیا تے میرے نال پیار کرنا ہے تے ہونے جی کرنا ہے، بے وفائی نہ کر، میں تیرے نال رہنا ہے۔ پھر او سپ انہوں قبر وچ مسلسل ڈنگدا رہے گا، مسلسل اس نو قبر وچ عذاب ہوندا رہے گا، اور ایک واری اگر او سپ زمین تے کسے جگہ تے ڈس لوے تو او بندہ اس سے وقت پانی ہو جائے، اتنا زہریلا سپ ہوئے گا۔ حرام دے مال دا سپ تواڈے سینے تے انی دیر تک رہنا ہے جنی دیر تائیں دوبارہ قیامت نہ آ گئی، حشر نہ آ گئی، اس تو ڈنگ دیا رہنا ہے، تو سا مڑ صحیح ہوندیا رہنا ہے، اس مڑ ڈنگ دیا رہنا ہے، اور وہ دی یہی ڈیوٹی ہوئے گی۔ اے عزیزو، اے دوستو، قبر دے ایک بچھو دا زہر پوری دنیا کافی ہو جائے، قبر دے ایک بچھو دا زہر پوری دنیا واسطے کافی ہو جائے، جیڑا جیدہ نال بندے دی قبر بھری جانی۔ سانتے آجے بندے آنکھ شر دین بھائی قبر علی گالی کوئی نہ ہے، میں مولویاں بنائی ہے، پرہاں سی تا میں پرہاں پار لگ جانا۔ سنی ہوں دن تو آن دن تسی میلاد کیتا تے جنتی ہو گئے ہو، شیعہ ہوں دن تو آن دن تسی ایک اتھر حسین دے غم میں چھڑی تے تسی جنتی ہو گئے ہو۔ جنہ دے غم میں اتھر سٹنی ہے انہاں تے ساری زندگی نماز قضا نہیں کیتی، تسی پڑھ دے ہی کوئی نہ۔ کیسے مسلمان لو جی اسی میلاد وچ بہ گئے اسی تو سیدھے جنتی ہے، سن تے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ کہیں دے سی اسے کہ جی مولوی صاحب آیا انہوں نے کہا جی نہ میلاد پڑھیا اسی تے ہے او پہ جنتی جاتے۔ میں کہ وہ اللہ نے صرف میلاد ہی گلنی چاہیے دی یا نماز روزہ حلال حرام، یہ اتنا کیوں اللہ پاک نصاب گلے ہے جی ایک سوال نالی پاس ہو جانا تھا۔ موڑتی نہیں بڑا بلا ہے تو زندگی ساری ایک باری سال میلاد کرنا ہے تو دون چھٹیاں نے جی میں دل لے موجاں لو، بھائی انج نہیں ہونا، اے نہیں جے صحیح طریقہ۔ فقیر نتیجہ کڈیا ہے میں بندہ ناچیز نے۔ اس زمانے وچ جڑا بندہ حلال دی روٹی کھاوے تے نماز 5 ویلے پڑھے وہ اللہ دا ولی ہے، وہ سیدھا جنتی ہے۔ میرے کو اسلام پیپر تے دستخط کرا لو، میں دی زمانی چہنا انشاءاللہ میں قرآن و سنت چوئے نچوڑ کڈیا۔ تسی آکھ صبح 2 گلہ نے ڈھیر سارا لمحہ چوڑا دین ہے، میں کہہ تو سمجھا نہیں جس حلال کھانا ہے وہ سارا دین عمل کر کے تاں کھانا سی۔ حلال کھانے دا سوکھا ہے، جدو بندے حلال روٹی کھانی ہے حلال دا روٹی اندر جائے وہ گناہ الجان ہی نہیں دین دی، کیونکہ حلال اندر نور پیدا کرتا ہے، حلال دے کھانے نال اندر نور پیدا ہوندہ ہے، حرام کھان نال اندر فطور پیدا ہوندہ ہے، غلاظت اور گندگی اور گندے خیال پیدا ہوندے ہیں۔ بھائیا اپنے اندر روٹی حلال دی پا ویکھی تیرا دل نورو نلا نور ہو جائے۔ حلال روٹی نہیں لگتی بھائیا، عجیب و غریب طریقہ ہے ساڈا۔ اگلے ساڈے جٹ بندے ہوندے ہیں نا، تسی بیٹھے ہو تو ان پتہ ہونا ہے، وہ فجر ویلے ہڑ جو ہوندے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ دیا ہے، میں خود تکیا ہے جٹ سویرے ہڑ جو ہوندے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ دیا ہے تو پیچھے ذکر کر دے رہندے ہیں۔ انہاں دی کنک تھوڑی ہوندی ہے، برکت والی ہوندی ہے۔ ہن اسی ٹریکٹر وچ جونے آ دوپہری اٹھ کے تے اتو انڈیا چلینے آ، ساری زمین وچ انڈیا دیاں برکتاں پھیل دیاں جاندیاں۔
ساڈی کنک بالی ہوندی ہے برکت کوئی نہیں. سارے بندے گواہ نے اگے اتنی کنکاں نہیں ہوندیاں جتنیاں ہن ہوندیاں لیکن بندے صبر والے آئے. اس ویلے بندیاں دی عزت انہاں دے مکاناں تے کپڑیاں نو ویکھ کے نہیں ہوندی انہاں دے اصولاں نو ویکھ کے عزت ہوندی ہے. ہن بندیاں دی عزتاں ہوندیاں مکاناں نو ویکھ کے کاراں ویکھ کے تے کپڑے ویکھ کے. ماشاءاللہ اس کپڑے چنگے پائے لگدا ہے بندہ چنگا ہونا ہے. اسی اجے یہ فیصلہ پہ کرنے ہونے تو کنجر آ جاتا ہے تو اسی ویکھ کے حیران ہونے ہیں جویں دے اس پائے نہیں دا تے ساڈے تھے دے چودھریاں لمبرداراں نوں بھی نہیں لبدے تو پھر وہی عزت بالی کرنی چاہیے نہیں کیونکہ وہ کپڑے تو سارے تو چنگے. او بھائیا جویں دے کپڑے کنجریاں پاندیاں ٹی وی والیاں اونج دے کپڑے شریف زادیاں تے لبدے ہی نہیں تو انہاں دی عزت ہے. عزت انہاں دی ہے جڑیاں رسول اللہ دے دین تے عمل کر کے اپنے گھراں وچ بیٹھیاں ہوندیاں شرم تے حیا والیاں ہوندیاں انہاں دی عزت ہوندی ہے. کپڑیاں نال عزت نہیں ہوندی. کنجری چنگے کپڑے بھی پا لے تے بندے ان کنجری ہی آندے تے سیدہ زہرا دی خادمہ ہوئے تے او اگر پیوند لگے ہوئے ٹاکیاں والے کپڑے بھی پا لے تے شرم و حیا والی ہوندی ہے. او دی اللہ تے رسول دی بارگاہ وچ عزت ہوندی ہے. دنیا سب تو زیادہ عزت سیدہ زہرا پاک نو حاصل ہے. میرے نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دنیا دیاں ساریاں عورتاں تو زیادہ عزت والی ہیں. تے تسی سنیا نہیں کہ انہاں دیاں کپڑیاں دے اوتے پیوند لگے ہوندے ہیں. ساڈیاں بیبیاں کم ہی اور کوئی یا بیچارے جٹ منجی چا لین تو آندیاں سان دیو اسی تے جا کے کپڑے لے آویے. اجے اگلے کپڑے بھرے پہ اندر پچھو مڑ جا لے انہوں نے اور کام بھی کوئی نہیں بیبیاں کپڑے لے تو بغیر نہ نماز پڑھنی نہ قرآن پڑھنا نہ وضو کرنا نہ دین دی تعلیم نہ اسلام دی تعلیم بس کپڑے لے آؤ. دوستان محترم کپڑے اینے خرید دیاں تے پردہ مڑ کوئی نہیں. کپڑے اینے خرید دیاں تے پردہ موڑ کوئی نہیں. سیدہ زہرا دی چادر اتے 17 پیوند لگے آئے لیکن پردہ اتنا ہا کہ فرشتے بھی باہر کھلو گئے اجازت مانگ دے ہیں اندر آئیے یا نہ آئیے. سامعین محترم و گرامی قدر حضرات اسیں رسول اللہ دے دین نو نہیں سمجھ پا رہے. اسی بھی آنے تقریراں کر کے او پہ جانے تسی بھی سن کے او پہ جاندے اس تو بعد سارے پلہ جھاڑ چھڑ دیو بس ٹھیک ہے یہ مطلب آ جھاڑ بیٹھے ہاں تے لنگر کھاتا ہے تے اللہ دے والے ہاں بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چنگا جی آئیے جنا کرو. جدو کسی عالم دی گفتگو سنو تے دھیان نال سن کے تے ذہن بڑا ہوگا جی اس گل سچی کیتی ہے تو میں عمل کرن دی کوشش کیوں نہیں کرتا. میں عمل کرا نہیں عمل کوئی نہیں. مڑ اٹھنا ہے تو جیڑے کام دے اگے لگے ہے اس سے تو مڑ شروع ہو جانا. یعنی ایک روٹین تے ایسی چل رہا ہے نا حلال حرام لڑایا لگے رہو. بیبیاں بے پردہ تے بے پردہ رہیاں رہن بے نماز نے تے بے نماز رہیاں رہن. کتنے گھر نے ساڈے گھر ہیں جتے وہ سویرے اٹھ کے قرآن پڑھیندا ہے. اپنے پنڈ وچ وہ گھر گنیے جنہاں وچ سویرے اٹھ کے قرآن پڑھیندا ہے. اپنے گھراں وچ وہ بندے گنیے جنہاں گھراں وچ فجر ویلے اٹھ کے نمازی نکل دے. ساڈے مسجد دے مولوی صاحب تو پوچھو زور ویلے بندے کتنے مسجد وچ آوندے نے. ساڈے علامہ صاحب تو پوچھو بندے نمازی کتنے عورتاں کتنی نمازی ہو گئی. بے دین لوگ دین تو دور نبی سونے دے دین نال بغاوت کر کے پیچھے بیٹھے. دوستان محترم حضرات محترم حضور دے دین نال بغاوت نہ کرو. حضور دے میلاد نال بغاوت نہ کرو. میلاد نال بغاوت ہے نا جدو اسی میلاد والے دے لیاندے دین تے عمل ہی نہیں کر رہے. میں دستا رہنا میں جانا جی میں ملتان ٹر گیا میں کشمیر ٹر گیا. لو جی کشمیر آئیے اخروٹ لیاندے میں سیر تے گیا سا اوتھے بڑے اچھے سن تے میں بھی لیاندے لے بھی عالم شیر اے تینوں میں تحفہ دیتا ہے. عالم شیر چوک وچ رکھ کے تے پراں گھر ٹر جا تے میں سوچنا کی یار میں
ایڈی دور گیا سا یار اپنے واسطے تحفہ لیا اس قدر نہیں کی تواڈے نبی سیر تے گئے سن معراج دی راتی اتھوں حضور نے ساڈے واسطے ایک تحفہ لیا سی جنہیں نماز سدنے بھائی آسی باہر تھار کے اندر ٹر گیا کدی سوچے ہی نہیں کہ میرے نبی ساڈے واسطے کی لیا کتنے بندے آسی جڑے اس تحفے دی قدر کرنے حالانکہ میرے اللہ فرمایا سونیا انہوں نے دس دیں الصلاۃ معراج المومنین جڑا مسجد جھکدا رہا میں انہوں اتھے ہی معراج کراتا رہا اسی سمجھ لیا ہے نماز پڑھنا میانیاں دا کام تو یا کوئی بھابی ہو جائے تو نماز پڑھیا کرے ساڈے بندے جڑے نماز پڑھنا یا میانیاں دا کام ہے وہ ساڈے سید عظمت علی شاہ صاحب جڑے نا انہوں دی میں تقریر پہ سنتا تھا حضرت کہلے علیہ شریف پر وہ پہ گل سنے دیا ہے میں ایک مرید دے گھر گیا تو میں آکھا مسلح لیا میں نماز پڑھنی تو اتو پنڈ دا لمبردار آ گیا تو اس نے کہا بھائی تے سید تیرے گھر آیا وہ کی نہیں میں باقو دسیا بھائی اس بندے دسیا شاہری اندر میں اندر سنتا پیا اس نے کہا بھائی شاہری اندر نماز پہ پڑھ دے اس نے کہا حالا شاہری بھی نماز پڑھ دے اس نے کہا جی بالکل شاہری نماز پڑھ دے اس نے کہا مڑ شاہری نہ ہونے کہیں میانا ہونا ہی کیونکہ نماز تے میانے دا کام ہے سجدہ دا تے نماز دا جوڑ کے ہے کو سمجھ آئی کوئی نہیں میں کو میانا ہونا ہی ہے سجدہ دا کیڑا کام ہے نماز پڑھنا تو یا سیان نے فلانا بندہ نماز بڑی پڑھتا انہوں نے جی بابی ہو گیا جی اچھا چلو ٹھیک ہے مڑو تے گیا نا وہ کو بابی ہو گیا تے نمازی ہو گیا لہذا وہ ساڈا توڑنا نہ رہا ہو ساڈا تعلق تھا بے نمازہ نہ نماز پڑھنا وہابیت دی علامت نہیں نماز پڑھنا ایماندار ہون دی اور مومن ہون دی نشانی میں مخصوص تناظر اس تواڈے سامنے گفتگو کر رہا ہوں ساتھیو اور بیلیو نماز پڑھیا کرو ایک گل تے مان لو تے دوجی میں آنا حلال روٹی کھاؤ لے نہ میں تو آنا نہ بسترے چاہ کے چلا لاؤ نہ میں تو آنا نہ تسی ہر روز میلاد تے آؤ میں تو نور کر لی کوئی نہیں آندا میں صرف ایک آنا سب تو پہلے اتھو شروع ہو وہ روٹی حلال کھانی ہے حضور سرکار بیٹھے ایک صحت مند بندہ کوڑو لنگیا صحابہ عرض کر دیں بھئی اے کدی جہاد کردہ نا کڈی صحت ہے دی تو حضور فرمانے صحابہ جے حلال دی روٹی ڈھونڈن گیا ہے تو پھر جہاد ہے چیز اس زمانے میں حلال دی روٹی ڈھونڈ کے کھانا انجے جی میں جہاد کرنا ہے تو جی جی تقریر میں پیا کرنا ہی جی تقریر کرنا بھی انجی ہے جی میں جہاد کرنا ہے نہ سبحان اللہ آن دینے نہ کوئی داد دین دینے نہ پیسے دین دینے نہ نعرہ مار دینے الٹا جس لئے تقریر کر کے ٹر جائیے اس وڑے آن دین بھائی تاری سواد نہیں دیتا کو سمجھ آئیے کوئی نہ کہا بھائی تاری جی مزہ نہیں آیا میں کہا یار کوئی غیر شرعی گل کی تھی نہیں وہ تے تسی مسئلے کر دے رہے ہو تقریر نہیں کی تھی لے بھائی مسئلے کی ہوندے تے تقریر کی ہوندی تقریر کی ہوندی ہے بڑو ذرا تو ان پتہ ہی ہے میں کہا اچھا جی وہ پتہ تے میں نے ہے تو ان بھی راضی رکھنا ہے تے کچھ اللہ تے اللہ دے رسول نو بھی راضی رکھنا ہے جے سائیاں آگا قبر اچ پوچھیا بتے جڑے کول تیریاں تیرے کول جڑا علم شعور ہاں وہ بندیاں نے کیوں نو دسیا نیرے شعر کیوں سناندا رہے ہیں تو میں جواب کی دیساں میں مرانا جی کہ نہیں جی میں کہ مڑ کچھ میں نو بھی راضی کرن دیو اے عزیزان محترم حلال روٹی دی تلاش کرو اس زمانے میں جڑا بندہ حلال دی روٹی کھاندا ہے وہ با کمال آدمی ہو دی زیارت کرنی چاہیے جڑا بندہ دس ہے نا کہ میں جی حلال دی روٹی کھانا انہیں زیارت کرنی چاہیے وہ دی زیارت کرو وہ بندہ قابل زیارت ہے غریب ہے امیر ہے چودھری ہے وڈا ہے نکا ہے وہ دی زیارت کرو وہ ہی اصل بندہ ہے اور میں تو انہیں
ذمہ داری نال آنا تسی جے ڈوڈن لگ پے ہوئے تے تھیاں چوں کوئی بندہ لبنا ہے جڑا عشر نہیں دیندا وہ حلال نہیں کھا رہا، جڑا زکات نہیں دیندا وہ حلال نہیں کھا رہا، جڑا پانی چوری نہر دا کردا ہے تے آندا گورنمنٹ دا مال کھانا جائز ہے وہ حلال نہیں کھا رہا، جڑا سویرے سرگی والے منجی وڈدا ہے بھاری ہوے وہ حلال نہیں کھا رہا، جڑا گورنمنٹ دی بجلی چوری کردا ہے وہ حلال نہیں کھا رہا، جڑا سود کھا رہا ہے وہ حلال نہیں کھا رہا۔ سود خور حلال خور نہیں۔ تو ڈوڈو کیڑے پنڈ چوں تانوں کو بندہ لبدا ہے جڑا حلال دی روٹی کھاندا ہے اون دی زیارت کریا کرو، اور نہ کیا کرو کہ بھائی اسی صرف تینوں ویکھن آیا کہ تو کیسا ذمہ دار ہے جڑا اس دور وچ بھی اپنے مال وچوں عشر کٹ دینا ہے تے اپنے بچیاں واسطے حلال لے جانا ہے، تو تے قابل غور بندہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا سود دے 70 گناہ نے، سود دے 70 گناہ نے جنہ چوں ساریاں تو نکا گناہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے، ان جو دے اتا 69 اور نے، جڑا ساریاں تو تھلڑا ہے نا 70 گناہ نے سود کھان دے، جڑا ساریاں تو تھلے آڑا ہے وہ انجے جی میں ماں نال بندے زنا کیتا ہے۔ تیسی آنے آیا وہ بندے آدھے نویا گا دبی چلو ہے مولویاں شدیان کی یہ نہ تے انجی لگیا رانا ہوں ساتھیا اے جڑے ساڑھے قبرستان بھرے پہنے اے انہاں بندیاں دی قبران نے جنہ تو بغیر آندے آئے دنیا نہیں چل دی، قبرستان انہاں بندیاں نال بھرے پہنتے ایسا جانا ہے سارے آپ کو ساتھ اے ہون بھی میں ایک بندے دے باؤ ساتھ دے ختم پچو ہو کے آیا چلدا پھردا بڑا سونا بڑی کمائی کی تیس بڑا چنگا آج ٹر گیا تو اڈی تے میری واری بھی آن والی ہے، میری 42 سال عمر ہو گئی ہے تو اڈی بھی 40-50-42 سال ہوئی بدی ہے، دعا گاؤں کتنی قرآن دی ہے۔ اپنی زندگی دا نصاب درست کرو، اپنے کھاتے سدھے کرو، ساڑھے جان دا ویڑا آ گیا بھائیا۔ مولا علی سرکار قبرستان چو گزرے تھے، آپ نے فرمایا قبران لے آؤ کی حال ہے، اور اللہ والے قبران لے آؤ تو بھی پوچھ لیں دینا قبران لے آؤ کی حال ہے، کنزل مال جدیث موجود تو قبران لے عرض کیتی یا علی تسی دسو پچھلے آندہ کی حال ہے۔ مولا علی نے فرمایا تو اڈیاں بیویاں نکاح کر لینے، تو اڈیاں مکانہ میں کچھ اور بندے راندے تو اڈے بچے گلیاں میں رڑ دے بدے، تو اڈی جائیداد ونڈی گئی ہے اور جنی بڑی محنت نال بنائی ہے ونڈی گئی ہے۔ فرمایا ہونا تسی دسو، انہوں نے کہا جی جڑے چنگے عمل اپنے ہاتھاں نال کر آیا ہے انہوں دا نفع پہ لینے ہیں، جو کو چھڑ آیا ہے انہوں دا حساب پہ دینے ہیں۔ بھائی حساب سے دینا ہے، اپنی ذہن کنہ کنہ بندیاں بنایا ہے ذہن، اس بارے غور کرو، نیت کرو کہ ایسا اس بارے سوچنا ہے کہ یار اگو اسی روٹی پاک کریے، ایک باری تجربہ کر لو تجربہ کر لو کہ ایسی چوری بجلی کر کے موٹر پانی نال نہیں چلانی، توجہ ہے کہ نا کہ ایسی بجلی چوری کر کے موٹر نہیں چلانی، اسی کسے دے پانی نہری چو کٹ کے اپنی فصل نو نہیں لانا۔ چلو ہاتھ نہ کھڑے کرو ذہن اچھتے سوچو والا سوچاں دے مولوی صاحب اینی کو تے کر سکتے ہیں مولوی صاحب سوچاں دے تو اٹھی گل ذہن تے آئی تے سوچاں دے ساتھیا اور بیلیا جے تسی سوچیا تے اسی دعا کرانگے اللہ سونیا جے سوچن لگ پے تے اگو سوچ نو چنگے پاسے تو آپ موڑ سکنا ہے، مالکا موڑ چھڑی بندے چنگے پاسے موڑ جان، انہاں دا راستہ نیک ہو جائے، انہاں دا چنگے پاسے منہ لگ جائے، میرے مالک جے سوچن لگ پون تے سوچ اچھی کر دیں۔ میں گل اکثر سناندا رہنا کالتے نئے ایک عورت سی او دا نام سی زبیدہ، بڑی امیر گزری ہے، او دا باپ بھی خلیفہ سی، او دا خامد بھی خلیفہ سی، او دا برا بھی خلیفہ سی،
یعنی وہ خلیفے دی بیٹی، بادشاہ دی بیٹی، بادشاہ دی بہن تے بادشاہ دی بیوی آئی، ایڈی وسدی تے بجدی عورت آئی کہ ان دا جڑا گھر والا ہے نا ہارون الرشید، او جلال الدین سیوطی لکھدے نے تاریخ الخلفاء کہ وہ ایک دن چھت اپنی تے کھلوتا سی تے بدل چڑھیا، بدل گجیا صحیح پر وسیا نہ، اس بدل نو آکھیا جتھے دلی واسلا ہیٹھ زمین میری ہے، وہ ایڈا وسدا تے بڑا زمیندار، بڑے گل نکی تے نہیں نا بدل نو انج آکھنا میں جتھے دلی جا کے واسلا ہیٹھ میری زمین، وہ دی 3 بر اعظم تے حکومت آئی ہارون الرشید، وہ دی بیوی سی، حج کرن ٹر گئی، وہ حج کرن گئی بیوی، اللہ اکبر، جدو وہ حج کرن گئی ہون تے بیبیاں وچ اے شعور ہی نہیں نا بس عمرہ کرن جائیے حج کرن جائیے، ہون صرف بیبیاں وچ ایک شعور ڈیویلپ ہوا ہے، میک اپ کیویں کرنا ہے، کپڑے کیویں خریدنے تے بہ کے تے ایک دوجی دی غیبت تے گلا کیویں کرنا ہے، اے بڑی جاچ ہے عورتاں، بندے بھی گھٹ نہیں، لیکن عورتیں یہ شعور ذرا زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ کیڑے کپڑے پانے نے، کیویں گلا کرنا ہے، کیویں نقص کرنے نے، کیویں درود شریف نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، تلاوت نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، انہاں کماں وچ بہت وقت لگا دینا ہے۔ خیر دوستو، حضور نے فرمایا جہنم میں عورتاں دی کثرت ہوئے گی، عورتاں مخاطب کر کے حضور نے فرمایا عورتوں اللہ تو ڈریا کرو، جہنم میں عورتاں دی کثرت ہونی ہے۔ میں انہاں عورتاں تو صدقے جاواں جلے حضور نے فرمایا نا، تو عورتاں اپنے کناں تو والیاں لا لا کے حضور دی خدمت وچ کھڑے لو سونیا آ اللہ دی راہ تے دیو، اللہ کے دعا کرو اللہ سن نیک بنا دے۔ مسجد نبی شریف دے واقعہ خیر وہ بی بی حج کرن گئی تے اوتھے پانی دی بڑی کمی سی، اس ویکھیا کہ پانی دی بڑی قلت ہے، او واپس آئی تے اس انجینئر بلائے، اس نے کہا کہ جتوں بھی پانی والی نہر نکلے نا اتھوں لے کے تے مینا جتھے حج پڑیندی ہے مینا تک نہر بناؤ پانی والی، تاکہ حاجیاں پانی دی کمی نہ رہے۔ اے جڑے گئے ہو نا تسی تو بھی حجی ویکھی ہونی ہے، وہ نہر اجے اتھے بنی ہے، ہن چلدی نہیں لیکن نہر ہے۔ وہ جی نہر انہوں نے آکھیا بی بی جی نہیں بن سکتی، اس آکھیا کیوں؟ مستری آکھیا جی راہ پہاڑ نے وہ کیویں کٹیے، راستے سہارا ہے، ہوا چلی تے ریت نال اوویں نہر بری جانی، اس آکھیا سونے دے بھی بن دی جے تے بڑھاؤ۔ یہ لفظ نے باقاعدہ ہوندے کہ اگر ایک ٹپا سونے دا لگے تے نہر بنے تے مڑ بھی بناؤ میں خرچہ کراں گا۔ لو جی وہ بنان لگ پہ انہاں پھر وہ نہر بنا کے تو اس نہر ساری دے اتے چھت پایا، وہ نہر اتو چھتی یہ میں پائپ ہوتا ہے اس طرح، پانی چلیا حاجیاں کو پانی آیا، ماشاءاللہ جڑا او دا او وزیر خزانہ سی اس نے ایڈا بڑا پلندہ کاغذاں دا اس بی بی اگے کیتا کہ بی بی جی یہی دے وچ لکھیا ہے تواڈے پیسے میں کتھے کتھے لائے اپنا حساب کر لو۔ تو دریائے دجلہ دے کنارے وہ بی بی اس ویلے سیر بھی کر دی آئی، انہیں انجو سارے کاغذ پھڑے تھے دریائے سوڑ دی تھی، بی بی حساب نہیں کرنا۔ تو ممتاز مفتی نے بھی یہ لکھیا ویسے اور کتب بھی موجود ہے لبے کے کہ اس نے کیا ترکنا الحساب لیوم الحساب، میں اپنے رب نال سودا کرنیاں میرے مالکہ میں تیرے نال حساب نہیں کر دی، جدو میں تیرے کو آواں میرے نال حساب نہ کری تیرے اگے حساب نہیں دی بنا۔ ساتھیو سانتے فکر ہی کوئی نہیں بھائی حساب ساڑھا ہونا ہے، ساڑھا حساب ہونا ہے، ایسا رب کے پیش ہونا ہے، کچھ وہ دے بارے وہ دے نال بھی تیسی ایسا نہیں اتنا کچھ دیتے ہے، وہ دے بارے ایسی وہ دے دین دے بارے ایسا کی کیتا ہے۔ صرف میلاد منا کے ویلے نہ ہو جاویا کرو،
بھئی اسی میلاد منا چھٹی تے ہن ساڈے تے راضی رہو سارے پیر بھی تے مولوی بھی تے اللہ بھی تے اللہ دا رسول بھی نہیں بھائی میلاد دا مقصد ہے دین دی تبلیغ کرنا اور میلاد دا ثمر ہے کہ میلاد جو تبلیغ ہوئے اسی وہ دے عمل کرنے والے بن جائیں میرے عزیز میرے دوست میرے یار یاد کر لو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے حسن دے کہ رون لیوئی تے تینوں دتا کسے دلاسا سوڑی سامی اے بچے ذرا لفظ غور نال سن سلطان باہو فرماندے نے سوڑی سامی وچ سچ کتے سنے جتھے پرت نہ سکسیں پاسا او زندگی بندے دی انج بہانی جویں پانی وچ پتاسا او مالک تے تو حساب لوے گا تے رتی کمنا ماسا ہو تیرے رب نے بھائی تیرے کو حساب لینا ہے تیرے رب نے تیرے کو حساب لینا ہے اپنے حساب دی تیاری کر لے اے پڑھ دیو نا یوم یقوم الحساب اللہ قرآن فرما دیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جس نوے ڈر آیا اب میں رب کے کھلونا ہے اور اس ڈر تو اس نے اپنے آپ نو غلط کاریاں تو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ فرمان دے اس گل تے میں اس بندے جنت دے چھڑیے بھئی یہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا ہے بھئی ڈر جا رب دنائی اپنے رب کے کھڑا ہون تو ڈر جا فقیر دیاں گلنا چاند تو انہوں میں دسنا چاندانا انہوں نے یاد کر لیا میرا ایک بیلی سی میں دی روز گال سنائنا روز بندے اندر سی میرے نالو دا بڑا لوئے سی ہے جی میں عالم شیر نال بزرگ پیا اس میں ناگنا جی اسی کوٹھی پہ بڑھانے ہیں جی لے بان گئی ادو تو اڈی تقریر کرینی ہے بڑی گال ہے بھئی کرائیں بھئی بٹی سی بٹی کرائیں بھئی جی انہیں 2 ایکڑ ویچ کوٹھی بنائی جس دن بنی ہے نا اس دن فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ ہویا فوت ہو گیا لاہور جا رہا ایکسیڈنٹ ہویا فوت ہو گیا اس کوٹھی وچ میں دا ختم پڑیا سوچیا واہ مالکا تیرے رنگ نے کتنی محنت نالے لگا رہے بنانا کتوں یہ سامان منگوائے نے کتنی شوق نال اس کوٹھی بنائیے بان گئی ہے ران نو دیتا اوڑک 2 گز کفن دا ہے مالک پاویں ہٹ کپڑیاں دے پائی بیٹھے پاویں اسی ہٹ پائی رکھیے کتاباں کپڑیاں دے مالک تے اسی اس دئیاں جڑا اسی کفن پا کے پنجانا ہے اسی 100-200 کلے دے مالک ہیں جی دیکھے تو مالک ہوندہ ہے پتر جدہ تو قبر وے جا کے حاصل کرنا ہے دو جا تو مالک مولک کوئی نہیں تو مر کیوں تو کسی اور مالک ہو جانا بادشاہ نا علامہ غضنفر صاحب بادشاہ تخت بیٹھا ہے تو ایک فقیر آیا وہ سا کہ جی ایس سرائے میں چران دا کی کرایہ ہے بادشاہ دے مالنو وہ سا کیا ہوٹل سرائے نو ہوٹل کیسے یہ ایس ہوٹل ہے چرات ران دا کی کرایہ ہے بادشاہ نے غصہ ہے اسے کہتے ہیں شرم نہیں آئی تو میرے مالنو ہوٹل سدنا ہے اسے کہ جی اس تو پہنا ہے کون راندا اسے کہ میرا ابا اسے کہ جی انہاں تو پہنا کون راندا اسے کہ میرا دادا انہاں تو پہنا اسے کہ پردادا تے تواڈے تو بعد اسے کہ میرا پتر انہاں تو بعد ہی پوترا تے آپ فرماندے ہیں جی جتھے روز بندے بدلتے رہن ہوٹل ہی نہیں سکتے فقیر مڑ گل سمجھانی نا اس ویلے بادشاہ رو پیا اسے کہ گل تے تیری سچی ہے ایتھے پکا کون راندا ہے
پکا تے اتھے رہنا ہی کسی نے ایک کچی تھاں ہی ہے، پکی تھاں قبر ہے، پکی تھاں قبر ہے۔ ساتھیا کدی لاہور جاؤ، ساڈے بزرگ لاہور جاندے، لاہور نا ایک مزار ہے مقبرہ جہانگیر وچ، عشائی قلعے وچ، نور جہاں دی، نور جہاں جہانگیر بادشاہ دی بیوی آئی، اے جڑی عورتاں ساڑی پہنیاں نے اس دی ایجاد ہے، ارکے گلاب اس عورت دی ایجاد ہے، شاعرہ سی، بڑی پڑھی لکھی عورت آئی، اپنے زمانے دی طاقتور عورت سی، پورے ہندوستان تے دا حکم چلدا، بادشاہ دا میں تخت دے ہی ان چھڑیا ہے، وہ بادشاہ دے پیچھے پردے چ باندھ دی تے حکم ہوئی لکھ دی، بھائی ان لا دیو تے این ہٹا دیو تے این فوجی نو گورنر کر دیو تے این گورنری تو لا دیو تے این فرانا علاقہ دے دیو تے وہ سارا کام ہو کر دیا ہے۔ وہ دی کدی قبر تے جاؤ، اجے دی قبر ہے ٹوٹی پھوٹی ہوئی، وہ دا اپنا لکھیا ہے شعر، وہ دی قبر تے لکھیا ہے، بر مزار ماں غریباں نے چراغو نے گلے، نے بر پروانہ سزد نے صدائے بلبلے، کہ میری قبر تے نہ پھول ہونے تے نہ بلبل ہونی ہے، نہ چراغ بلنا ہے تے نہ کسے پروانے ہونا ہے، بر مزار ماں غریباں نے چراغو نے گلے، ساڑھے غریباں دی قبر تے کہیں ہونا ہے، اے او پیان دی ہے جیدہ نام نور جہاں سی، سارے ہندوستان دی ملکان دی ہے، بر مزار ماں غریباں نے چراغو نے گلے، تے تھوڑا جے اوران سید علی حجویری دا مدارے جڑے ساری عمر ایک حجرے چ رہے، لیکن انہاں دی قبر تے بھی ایک شعر لکھیا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما، قبراں دس رہیاں نے رب نو راضی کرن والے طریقے نال کون زندگی گزاری۔ بھائیا اپنے دادے دی قبر دا پتہ جے؟ کوئی نہیں پتا، کئی انتے اپنے ابے دی قبر دا بھی سال ہا سال بعد جا کے کدے خبر ہو دی ہے، دسے ہے کسی آکے میں گیا تیرے ابے دی قبر ڈگی پئی ہے، کدے اتھے بک مٹی دا پایا میں۔ ساتھیو اور عزیزو، فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ سجنہ اپنی آخرت دی فکر کر، اپنی قبر دی فکر کر، اپنے رب کو ڈر جا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے نہ ہوئے او بھائیا آگ نال بھڑی ہوئی قبر ہوئے تے پچھلی ساری عمر سڑدا رہے، قبر واڑی ساری زندگی سڑدا رہے، کچھ قبر نو ٹھنڈیاں کرن والے عمل کر جا۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، بلبل بار چمن دے اندری دیال نہ رہی بنا دی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اٹھ گئیے کرلا دی۔ حضور میاں صاحب فرماتے نے، جان دیوار ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ پیچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں او گھر دے۔ اللہ کریم سب سنگیت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ سن نیک بنائے، الحمدللہ رب العالمین۔